جی دوستو السلام علیکم۔ جب سے یہ سیز فائر کمٹمنٹ اس کو ری افرم کیا ہے پاکستان اور بھارت نے، آپ سب جانتے ہیں کہ نومبر 2003 کی یہ کمٹمنٹ تھی، انفارمل انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس کے بعد بھارت نے بھی اور پاکستان میں بھی ہمارے کچھ اینالسٹ ہیں، کچھ پرانے میرے اپنے کلیگز بھی ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے، اور ایز اف کہ شاید کوئی K2 کانکر کر لیا ہے پاکستان اور بھارت نے اس سے، اور آئس بریک ہو گئی ہے۔ اب کون سمجھائے ان سب لوگوں کو؟ میرے سب بڑے معتبر لوگ ہیں، ان کے بارے میں کچھ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن کون سمجھائے کہ یہ ہم پہلے بھی انہی ادوار سے گزرتے رہے ہیں، پہلے بھی اسٹیل میٹس ہوتے رہے، اور پھر ساری ہماری انرجیز جو ہیں وہ اسی پہ کنزیوم ہوتی رہیں کہ کیسے ان ڈیڈ لاکس کو توڑا جائے۔ اور یہ پاکستان بھارت کی تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے۔ تو اس میں جو بات لوگ کر رہے ہیں کہ بہت ایک بریک تھرو ہو جائے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان بھارت کے تعلقات بحال ہو جائیں گے، اور جو سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا وہ بحال ہو جائیں گے، تو بڑی زبردست صورتحال بننے والی ہے۔ سچ پوچھئے تو میرے لیے میرے لیے جو وری والا مقام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو شرائط رکھی تھیں بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے، ہم انہی شرائط سے بالکل ہٹ رہے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ پچھلے سال ایک سیمینار تھا، پکس جو تھنک ٹینک میں ہیڈ بھی کرتا ہوں، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز، وہاں ہم نے ایک سیمینار کروایا تھا کشمیر کے اوپر ہی، اور ڈاکٹر شیریں مزاری اس میں مقرر بھی تھیں۔ تو ان سے بھی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ یہ کنفرم کر سکتی ہیں کہ جو آپ کی حکومت ہے اور جو شرائط آپ کی حکومت نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے لگائے ہیں، آپ ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ تو انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز سے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کریں جب تک کہ 5 اگست 2019 سے پہلی جیسی صورتحال نہیں ہو جائے۔ بہرحال اب چونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن رہا نہیں، اور ہمیں اب مذاکرات کی طرف چلنا چاہیے، اور یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو اس سے ملانا نہیں چاہیے، یہ اسٹینڈ الون ایک ایگریمنٹ ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذاکرات کی بحالی سے۔ لیکن اگر آپ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے دونوں ڈائریکٹرز جنرل جو ہیں ملٹری آپریشنز ان کے درمیان، تو اس میں بہت سی باتوں کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کور ایشوز پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ اب یہ ڈسکشن کس طرح ہوگی، کون اس کو لے کر آگے چلے گا، اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینز کچھ بات چیت چل بھی رہی ہو، جو لوگ یہ سارے بیک چینل ڈپلومیسی میں انوالوڈ ہیں، اور یہ کس نہج پہ جا کے رکتی ہے وہ ایک اہم بات ہوگی۔ لیکن میں پھر بڑے مؤدبانہ طور پہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں انہی چیزوں میں الجھاتا ہے، اور ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے ہمیں اسی دو طرفہ مذاکرات میں الجھانے کے لیے۔ دیکھیے، کوئی بھی ذی شعور شخص بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن تعلقات بہتر کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف پاکستانی کی تو نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ تعلقات ہمارے خراب ہیں کیوں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف جموں اور کشمیر کا تنازع ہے، اور جب تک یہ تنازع رہے گا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پائیدار امن ناممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اس تنازع کو کس طرح حل کرنا چاہتے ہیں۔
آیا ہم بھارت کی ٹرمز پہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی کچھ چیزیں ہیں یا کچھ ہمارے پاس بھی تجاویز ہیں؟ آیا وہ تجاویز پریزیڈنٹ مشرف کا جو 4 پوائنٹ فارمولہ تھا اس حساب سے ہیں، یا 5 اگست 2019 کی صورتحال کو سامنے رکھ کے ہم نے کوئی نئی تجاویز بنائی ہیں اور اس کے بنیاد پہ ہم اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب تک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم خود کلیئر نہیں ہوں گے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اس وقت تک ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات میں اسی طرح معاملات چلتے رہے ہوں گے. ہم ہر بار اپنی جو ہے جموں اور کشمیر پہ اپنی پوزیشن کو کمزور کرتے رہیں گے. تو میری گزارش بس اتنی سی ہے کہ جو کام بھی کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی اس وقت. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے جائیں، لیکن پاکستان اور بھارت کچھ لابیز ایسی موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ بس اب اس معاملے کو ختم کریں اور پھر وہی مذاکرات کا بے معنی سلسلہ شروع کریں جس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے بھی کوئی 5-6 سالوں کی آپ تاریخ بہت پیچھے بھی مت جائیے، آپ مودی سرکار کی حکومت کی پالیسی بھی اگر لے لیں تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہمیں نہ جانے کیوں اتنی بے چینی ہے، اتنا بے صبری کیوں ہے کہ ہم اب ہمارے ہاں لوگوں نے یہاں بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی کاٹن بھی وہاں سے امپورٹ کریں بھارت سے، فارماسیوٹیکلز بھی لیں، ویکسین کرونا وائرس کی ویکسین بھی وہاں سے لیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک عجیب سا معاملہ ہے. کوئی قومی جسے کہتے ہیں حمیت غیرت نہیں ہم لوگوں میں. میں یہ نہیں کہتا کہ سفارتکاری میں یقیناً بہت سے پہلو ہوتے ہیں جو سامنے رکھنے پڑتے ہیں، اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بھی بہت سی لیولز پہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ صرف ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے، پھر دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. یقیناً دنیا بھر کے پریشرز ہم پہ ہوں گے، سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن میں ابھی بھی حکومت سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جلد بازی سے کام مت لیں، کیونکہ بھارت کا جو رویہ ہے یا جو بھارت کی پالیسی ہے، اب انہوں نے آئین میں تبدیلیاں کر لی ہیں، اور ہم پھر بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو میں نے تقریباً سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم بھی شاید کوئی اسٹیٹس کو بیس سلوشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے معاملے میں بھی اب اس کو عارضی صوبہ بنایا جا رہا ہے. اس سے مزید آزاد جموں اور کشمیر میں بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ اعتراض ہوگا. تو تھوڑا سا ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے ہر معاملے میں، اور سفارتکاری میں تو خاص طور پہ، کہ ٹائمنگ کیا ہے کسی بھی ایشو، جو بھی آپ اسٹیپ لے رہے ہیں اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے جو بھی فیصلہ کریں یہ تمام چیزیں رکھ کے کیجیے. اور ہمیں سب کو پاکستان کی جو ریاست کے مفادات ہیں وہ سب مقدم ہیں، ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، لیکن بعض اوقات چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، بہت تاریخی اعتبار سے اور آنے والے وقتوں کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں، ہماری جو حکومت ہے، وہ ان تمام معاملات کو بھرپور طریقے سے ان کا جائزہ لے کر پھر ہی کوئی فیصلہ کرے گی. تھینک یو ویری مچ.